اهدنا الصراط المستقيم۔ 21 رمضان المبارک تاریخ اسلام میں اس عظیم انسان کا یوم شہادت ہے جس کو اس کی حق پسندی، قانون اسلام کے نفاذ اور عدل و انصاف کے سبب 40 ہجری میں مسجد کوفہ کی محراب میں نماز فجر کی ادائیگی کے وقت اپنے وقت کی دہشت گرد اسلام دشمن طاقت خارجیت کے ہاتھوں زہرآلود تلوار سے شہید کر دیا گیا۔ مسجد کوفہ میں شہید ہونے والے اس انسان کامل کو زمانہ علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتا ہے۔ راہ خدا میں شہادت جیسی نعمت عاشقان خدا کی معراج ہوا کرتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ضربت شہادت لگتے ہی ہمیشہ شہادت کی آرزو رکھنے والا دین اسلام کا یہ عظیم مجاہد فرط مسرت سے جھوم اٹھا اور بے ساختہ اس کی زبان سے ایمان کو تازگی دینے والا جملہ نکلا، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تاریخ اسلام میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اخو الرسول حضور مولا علی کو اپنی دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں اور شہادت مسجد میں ہوئی۔ کسیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضور مولائے کائنات وہ ہیں جو پیغمبر اسلام کی دعوت اسلام پر بچوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت میں، اعلاء کلمت الحق اور دعوت و تبلیغ میں آپ نے جو نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں تاریخ میں وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ حضور مولا علی کی مثالی زندگی نصرت حق اور عدالت اسلامی کا ایسا نمونہ ہے جس کے تصور کے بغیر تاریخ اسلام کا ہر باب نامکمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعد شب ہجرت میں دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں بستر رسول پر سو کر حیات پیغمبر کے تحفظ کی ہو، یا پھر اسلامی معرکوں میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر یا جنگ حنین کا ذکر ہو، یا پھر منافقین اسلام دشمنان صحابہ کا قلعہ قمع کرنے کے لیے لڑی گئی جنگ نہروان کا ذکر ہو، یا پھر آپسی جنگوں میں جمل و صفین کی بات، تاریخ اسلام کے ان دفاعی معرکوں میں فتح و کامیابی کا تصور علی مرتضیٰ کی شجاعت کے بغیر ناممکن نظر آتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ فتح خندق کی کامیابی کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ خندق میں علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادات سے افضل ہے۔ دنیائے تصوف و معرفت میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام رکھنے والی ذات، قیامت تک پیدا ہونے والے اولیاء کرام کے سرتاج، شاہ زمن، شیر امم، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، خیبر شکن، خاتون جنت کے سر کے تاج، کشور ولایت کے تاجدار، شریعت و طریقت کے عظیم سنگم، گلشن ولایت کی فصل بہار، اقلیم علم و حکمت اور حقیقت و معرفت کے سلطان ذی وقار، امام المشارق والمغارب، مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا اس عظیم و جلیل ہستی کا نام ہے جس کے حبالہ عقد میں خاتون جنت تھیں اور جو حسنین کریمین کے والد گرامی تھے، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت کے ساتھ اپنا بھائی بنایا، مقام غدیر خم پر سارے مومنوں کا مولا ہونے کا اعلان فرمایا، جس کو دیکھنا عبادت، جس کا ذکر عبادت، اس انسان کامل کا نام نامی اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، لقب حیدر کرار ہے۔ حالات سے کبیدہ خاطری نے آپ کو زندگی سے اکتا دیا تھا۔ آپ موت کی تمنا میں برابر اپنی ریش مبارک اور سر اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے رہتے تھے کہ یہ خون سے ضرور رنگ دی جائے گی۔ بالآخر یہی ہوا کہ ایک رات مسلمانوں پر قیامت صغریٰ بن کر ٹوٹ پڑی۔ رات کے آخری پہر مولائے کائنات قیام اللیل وغیرہ سے فارغ ہو کر کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ نیند آ گئی، خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کی تمام مشکلات مجھ پر آ پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی تم دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر مجھ سے بدتر حاکم مسلط کر دے۔ اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی۔ خواب کا سارا منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ تاجدار ولایت نے اپنے بڑے بیٹے حضرت سرکار سیدنا امام حسن علیہ السلام کو طلب فرمایا اور انہیں اپنے خواب کی تفصیل بتا ہی رہے تھے کہ مؤذن نے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ۔ نماز کی پکار سن کر آپ اٹھے اور خود بھی لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے تو بطخوں کا ایک غول آگے آیا اور جانے جانا کہ آگے پیچھے پنکھ پھیلا کر قوں قوں کی آوازوں سے روکنا چاہا اور نوحہ شروع کر دیا۔ لوگوں نے بطخوں کو ہٹانا چاہا تو اس دانائے رموز و اسرار نے فرمایا کہ انہیں مت روکو۔ میرۃ الاسرار میں ہے کہ جس رات حضور سیدنا مولا علی کی شہادت ہوئی، ساری رات عبادت اور حاضری کے شوق میں بیدار رہے۔ صبح کے پہلے وقت مسجد میں وضو کر کے نماز میں مصروف ہوئے تو ابن ملجم لعین نے زہر آلود تلوار کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر ایسا وار کیا کہ مغز پھٹ گیا۔
جب مولا علی کی حالت بدلنے لگی تو امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ امامت کے شرائط بجا لاتے ہوئے لوگوں کی نماز مکمل کرائیں۔ بعض روایت میں ہے کہ جادہ بن حبیرہ نے آپ کی جگہ نماز فجر پڑھائی۔ غرض بدبخت ابن ملجم کا وار ایسا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ تک پہنچ گئی۔ ادھر آپ پر تلوار پڑی، ادھر آپ کی زبان سے نکلا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو زخمی دیکھ کر لوگ دوڑے، جس میں ایک لائن تو بھاگ نکلا مگر ابن ملجم پکڑا گیا۔ آپ کو زخمی حالت میں لوگ گھر لے آئے۔ اپنے قاتل کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا شقی الازلی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم خارجی ہے۔ آپ نے اپنے لوگوں کو وصیت فرمائی، بنو عبد المطلب، مسلمانوں کا بے تکلف خون نہ بہانا۔ تم کہو گے امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہیں، مگر خبردار میرے قاتل کے سوا کسی اور کو قتل نہ کرنا۔ اگر اس زخم سے میں صحت یاب ہو جاؤں تو میں اس معاملے میں غور کروں گا، اور اگر شہید ہو جاؤں تو خدا کے حکم کے مطابق اس کو قصاص میں قتل کر دینا۔ پھر آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ میری شہادت کے بعد قاتل کو ایک ہی بار میں قتل کرنا، مگر اس کا مصلح نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے، خبردار کسی ذی روح کو مار کر اس کا مصلح نہ کیا جائے، خواہ وہ بھونکنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن شب یکشنبہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آسمان ولایت کا یہ نیر تاباں، دنیا امامت کا تاجدار، علم و حکمت کا بحر ناپیدا کنار، کشور تقوی و طہارت کا سلطان، شاہ زمن خیبر شکن ابو الحسن سیدنا سرکار مولا علی دائی اجل کو لبیک کہہ کر دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے غسل دیا، اور آپ کے جانشین حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور خارجیوں کی بے حرمتی کے خوف سے دارالخلافہ ہی میں رات کے سناٹے میں دفن کر کے آپ کی قبر کا نشان مٹا دیا گیا۔ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کی شواہد النبوت سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ یا مردان غیب نے آپ کو غسل و کفن دیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر صحیح روایت کے مطابق 63 سال تھی اور مدت خلافت 4 سال 9 ماہ تھی۔